الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ برادران مکرم، آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہماری گفتگو کا عنوان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پر خود میرے مصطفیٰ نے کھڑا فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر خود نہیں کھڑے ہوئے۔ اس کی وضاحت اس لیے مقصود ہے، فی زمانہ آج کل کے ایام کے اندر خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر طعن و تشریح کی جاتی ہے، معاذ اللہ، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مصلی پر قبضہ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پر قابض رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام چند کو ملا کر مصلی پر مسلط ہو گئے، معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، اس طرح کی بکواسات، یار غار و یار مزار حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے بارے میں بکواسات کی جاتی ہے۔ لیکن کیا ہو گیا ہے امت کو؟ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی تمہیں جناب سیدنا صدیق اکبر سے مسئلہ ہے؟ صدیق اکبر کی ذات کے بارے میں تم بک بک کرتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تمہارے بک بک کرنے سے میرے صدیق اکبر کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر چاند کی جانب کوئی تھوکنا شروع ہو جائے، وہ تھوک اس کے اپنے ذاتی منہ پر آئے گی۔ چاند کی نورانیت، چاند کی روشنی کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے ایک چمکتے ہوئے چاند ہیں، جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کے بارے میں بک بک کرتا ہے۔ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ جائے جہنم کے اندر، ہمیں اس سے کیا لگے؟ وہ گٹر کے اندر منہ ڈالے، بدبو کے اندر منہ ڈالے، ہمیں اس سے کیا لگے؟ کیوں؟ اس لیے کہ میرے صدیق اکبر کی عظمت کی تعلیم ہمیں تو ہمارے مصطفیٰ خود دے گئے ہیں۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یا تو قرآن سے بات کروں گا یا صحیح بخاری سے بات کروں گا، اس کے علاوہ ادھر ادھر سے بات نہیں ہوگی۔ صحیح بخاری کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے روایات رکھوں گا کہ مصلی پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود قابض نہیں ہوئے، معاذ اللہ، صدیق اکبر کو مصلی پر خود میرے مصطفیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ دیکھیے ذرا حدیث، یاد رکھیے امامت دو قسم کی ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بہار شریعت کے اندر تحریر فرماتے ہیں امامت دو قسم کی ہے، امامت صغریٰ، امامت کبریٰ۔ آج جس عنوان کے تحت ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے امامت صغریٰ۔ امامت صغریٰ وہ امامت نماز ہے، اور امامت کبریٰ خلافت کو کہتے ہیں۔ ہمارا تو اہل سنت کا نظریہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ امامت صغریٰ کے بھی، جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصلی پر کھڑا کیا تو میرے مصطفیٰ نے کیا۔ اور جہاں تک امامت کبریٰ خلافت کے بارے میں ہے تو سیدنا صدیق اکبر تو بار بار کہتے رہے کہ میں نے مصلی کو سنبھالا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا، تم بن لو۔ لیکن ہر ایک کہنے لگا اے ابو بکر، تمہیں مصلی پر خود میرے مصطفیٰ نے کھڑا کیا ہے، تمہارے علاوہ نہ کوئی مصلی کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ کے بعد تمہارے علاوہ
کوئی خلافت کا حقدار ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد امامت اور خلافت کا سب سے پہلا حق جس ہستی کا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں امامتوں کی سعادت حاصل ہے، حتیٰ کہ خود میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو امام بنانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں صورتوں میں آپ نے امامت کے فرائض سر انجام دیے۔ یاد رکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک کے اندر سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازوں کی امامت کروائی ہے۔ 17 نمازیں میرے صدیق اکبر نے میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر آپ نے ظاہری طور پر پردہ نہیں فرمایا تھا، صدیق اکبر نے 17 نمازیں آپ نے امامت فرمائی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق سیرت سید الانبیاء کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی، اور باقی 3 دنوں کی نماز پنجگانہ کی امامت بھی آپ نے ہی کروائی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں جو آپ نے ٹوٹل نمازوں کی امامت فرمائی وہ ہے 17، جس کا آغاز امام راضی فرماتے ہیں جمعے کی رات عشاء کی نماز سے تھا، اور آخری نماز 12 ربیع الاول کی فجر کو نماز میرے صدیق اکبر نے پڑھائی۔ گویا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر ادا فرمائے۔ سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی، ام المؤمنین سیدتنا سید عائشہ فرماتی ہیں میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر صدیق ہوں وہاں کسی اور کو امامت کا حق نہیں ہے۔ اگلی روایت ایسے بڑی مزے کی ہے، سیدنا حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی صحیح البخاری کتاب الاذان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمر بن عوف کے مابین صلح کروانے کے لیے میرے نبی تشریف لے گئے۔ جب نماز کا وقت قریب آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کیا آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ تو بلال حبشی نے اقامت کہی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے لگ گئے۔ ابھی نماز ادا کر ہی رہے تھے، ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمولیت کو دیکھا تو انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی اطلاع کے لیے تصفیق کرنا شروع کر دی۔ تصفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر مارنا، اس کو تصفیق کہا جاتا ہے۔ اس طرح شور یعنی کرنے لگے، شور بئی معنی آواز دینے لگے، اطلاع دینے لگے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب کچھ آواز زیادہ ہوئی، تصفیق کی آواز زیادہ ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑ کر پیچھے آنے لگے، یعنی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تو میرے نبی نے جب دیکھا نا صدیق اکبر پیچھے آ رہے، سرکار نے اشارہ بھی فرمایا قف یا ابا بکر صدیق، اے ابو بکر ٹھہریے، یعنی اشارہ مبارک فرمایا۔ لیکن صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے گئے تو سرکار نے وہاں سے نماز کو مکمل کیا جہاں تک صدیق اکبر نے چھوڑا تھا، اس سے آگے مکمل فرمایا۔ اور نماز کے مکمل فرمانے کے بعد میرے نبی نے فرمایا آج کے بعد تم نے
نماز کی حالت کے اندر تصفیق نہیں کرنی، بلکہ تم نے سبحان اللہ کے آواز کے ساتھ آواز دینی ہے۔ تصفیق کا حکم ختم ہو چکا ہے، اب تصفیق کا حکم مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے۔ تو گویا کہ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد صدیق اکبر کو فرمایا اے ابو بکر، میں تمہیں کہہ رہا تھا تم ٹھہرے رہو ادھر، تم پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ تم امامت کرواتے رہتے۔ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مصلی پر کھڑا رہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر، میں خود ہی تمہیں کہہ رہا ہوں یہاں پر کھڑا ہو۔ گویا کہ مصلی پر خود میرے مصطفیٰ نے کھڑا فرمایا۔ اس سے اگلی روایت سنیے، آپ کو سمجھ آئے گی۔ حضرت جناب سیدنا عبداللہ بن زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب طبیعت مبارک کچھ زیادہ ہی ناساز ہو گئی، اس وقت حضرت عبداللہ بن زمع کہتے ہیں میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت بلال حبشی نے نماز کے لیے آذان دی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بلال جاؤ اور کسی سے نماز پڑھانے کے لیے کہہ دو۔ حضرت عبداللہ بن زمع کہتے ہیں میں باہر آیا، لوگوں میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، البتہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ میں نے حضرت فاروق اعظم سے کہا اٹھیے اور نماز پڑھائیے۔ انہوں نے اٹھ کر نماز کی امامت شروع کی اور تکبیر تحریمہ کہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز طبعاً کچھ زیادہ اونچی تھی، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً سن لی اور سنتے ارشاد فرمایا، یعنی اب فاروق اعظم مصلی پر کھڑے ہو گئے، آواز نماز پڑھانا شروع کر دی۔ فاروق اعظم کی آواز مبارک ویسے ہی کچھ بلند تھی، جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں مبارک کے اندر آواز گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا این ابو بکر، این ابو بکر، این ابو بکر یا بلال، اے بلال ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کروائے یہ بات نہ اللہ کو منظور ہے نہ مومنوں کو منظور ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کو بلایا، جب وہ آئے تو نماز پڑھائی جا چکی تھی۔ اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا آج کے بعد تم نے لوگوں کی امامت کروانی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن زمع کہتے ہیں مجھ سے فاروق اعظم نے فرمایا افسوس ہے عبداللہ بن زمع تم پر، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے اللہ کی قسم جب میں اندر گیا ہوں تو اب بلال حبشی گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ مطلقاً کسی کو کہہ دو، تخصیص نہیں کہی کی گئی تھی۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا جب یہ حق صدیق اکبر کا تھا تو تم نے مجھے آگے کیوں کیا ہے؟ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن یاد رکھنا میرے مصلی کا میرے بعد اگر کوئی وارث ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اگر ابو بکر صدیق کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے، یہ بخاری کے لفظ ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھائے، نہ یہ خدا کو منظور ہے، نہ مصطفیٰ کو منظور ہے، نہ مومنوں کو منظور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر خود میرے مصطفیٰ نے کھڑا کیا، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میرے نبی نے بیٹھ کر آخری نماز بھی جو ادا مبارک فرمائی ظاہری طور پر زندگی مبارک کے اندر، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا فرمائی۔ تو گویا کہ ان تمام روایات سے معلوم ہوا صدیق اکبر خود امام نہیں بنے، بلکہ میرے صدیق کو امام میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔